آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوشع بن نون کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کون تھے اور آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کس قوم کی قیادت کرتے تھے۔ کیا آپ نبی تھے اور آپ نے سورج کو کیسے روکا تھا؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ حضرت یوشع کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص بھی تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حضرت یوشع علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت یوشع حضرت یوسف علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم علیہ السلام بن یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے۔ تاہم سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق کے خاص کا ذکر ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوشع بن نون ہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کو آزاد کرانے اور قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کا کہا تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی اور نافرمانی پر انہیں سرائے طیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا وہ اس طویل عرصے میں بھٹکتے رہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کرے اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی اور جہاد کی تربیت کی ذمہ داری دے دے۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جنگ کے لیے تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد کیا اور ان میں 12 سردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تقلید کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اور وادی طیہ کی سزا ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ نے وفات سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانثار اور خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بطور سپہ سالار کے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تیاری کو زور و شوروں سے جاری رکھا۔ چونکہ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں لگایا اور جلد ہی جنگی داؤ پینچ میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جانے اور قوم عمالقہ اور دیگر قوموں سے جنگ کر کے اپنے آباء و اجداد کی زمین کو آزاد کروانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کی جہاد سے انکار کرنے کی غلطی کی وجہ سے قید کا احساس تھا، پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے پاس خاندان کے صرف 70 افراد تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق 90 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پر پوتے حضرت یوشع کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین
مشرک اقوام سے آزاد کرانے جا رہے تھے۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت بنی اسرائیل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت یوشع نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور پھر آپ بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریا کے جانب پڑے، جو بلندیوں اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کا محاصرہ کیا اور جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جس کے بعد گھماسان کی جنگ ہوئی اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دے دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل شہر کا محاصرہ کر رہے تھے تو وہ دن جمعے کا تھا، لیکن سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن جنگ اور شکار پر پابندی تھی، لہٰذا اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور سورج غروب ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح کر لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت یوشع بیت المقدس کی طرف کوچ کر رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے ہی بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح کے وقت پیش آیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بنی اسرائیل کو بے شمار مال و دولت حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ بنی اسرائیل کو حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں اللہ نے زبردست فتح سے ہمکنار کیا، اور جب جنگ ختم ہوئی اور ارض مقدس کو فتح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو تو مغرور و متکبرانہ انداز میں داخل نہ ہونا، بلکہ نہایتی عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو لوگ نیکی کریں گے تو ہم انہیں مزید اپنی نعمتوں سے نوازیں گے اور ہم تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بتائے اور واضح و نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر منوعن عمل کی تاکید کی، لیکن سرکشی اور ناشکری تو بنی اسرائیل کی سرشت میں تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع کی ہدایات کی پرواہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ استغفار کے بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے، اتراتے، تمسخر کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرہ پر غرور و نقود، سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، تو ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ شہر میں عاجزی سے داخل ہوں اور زبان پر حتتن حتتن کا ورد رکھیں، لیکن انہوں نے اس کے بجائے یہ کیا کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کو چھوڑ کر حبتن فی شہرتن کہنا شروع کر دیا، یعنی دانا باری کے اندر ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی کے بجائے گندم اور جو کی فرمائش، اس سے ان کی سرتابی، سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر اور استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم عقل و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے اور احکام الہی کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے
تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طاعون اس رجز و عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری موجودگی میں اگر کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بابر تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع کی ہدایت پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر حملہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 187 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی وفات کے 87 سال تک حیات رہے، اور آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا، اور آپ کے آباء و اجداد کی قبر مبارک کے پاس آپ کی تدفین ہوئی۔